حقیقت سمجھو تو کائنات میں سارے جرائم کی وجہ ہی قبر سے دوری ہے۔ چور چوری کیوں کرتا ہے؟ اس کو مرنا یاد نہیں ہے۔ ڈاکو ڈکیٹی کیوں کرتا ہے؟ اس کو مرنا یاد نہیں ہے۔ بددیانتی کیوں کرتا ہے؟ اس کو قبر یاد نہیں ہے۔ جھوٹا کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ اس کو قبر یاد نہیں ہے۔ حق کھانے والا لوگوں کے حق کیوں کھاتا ہے؟ اس کو مرنا یاد نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سنو، کل نفس ذائقۃ الموت، آنے والوں دنیا میں جس طرح آنے کی حقیقت ہے اس طرح تم سب کی جانے کی بھی حقیقت ہے۔ تم سب نے موت کا پیالہ پینا ہی پینا ہے، ایک دن قبر میں تم سب کو اتارا ہی جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہاں یہ سنو، بدلہ پورا ملے گا۔ اچھے کرو گے تو اچھائی کا بدلہ ملے گا، برائیاں کر رہے ہو تو برائیوں کی سزا ملے گی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، عقل مند سمجھدار وہ ہے جو اپنی قبر کو یاد کر کے سوتا ہے، جو اپنی قبر کو یاد کر کے جیتا ہے، جو اپنی قبر کو یاد کر کے قدم اٹھاتا ہے، جو ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے اس میں میری قبر کی بربادی تو نہیں ہے، میری آخرت کا گھاٹا تو نہیں ہے۔ حضرات توجہ کرنا، غور کرنا، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں رسولوں کے امام ہیں، صحابہ کے ساتھ ہیں، ایک جنازے کے ساتھ گئے، قبرستان میں بیٹھ گئے۔ میرے نبی نے کون سا موقع چھوڑا ہے، کون سا لمحہ چھوڑا ہے جہاں پر ان کی ذہن سازی نہیں کی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ تنکے کو اٹھایا اور مٹی پہ اس طرح سے مارنا شروع کیا، اور ساتھ آقا فرماتے یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، او میرے صحابہ غور کرنا، میں نے اس قبر سے سخت جگہ نہیں دیکھی، اس قبر کی تیاری کرو، اس گھاٹی کی تیاری کرو، اس جگہ کی تیاری کرو۔ کبھی محبوب فرماتے ما رأیت منظرا قط الا القبر افظع منہ، کائنات والو دنیا میں بڑی بڑی جیلیں ہیں، دنیا میں بڑے بڑے اندھیرے ہیں، دنیا میں بڑی بڑی ڈرونی جگہ ہیں، مگر اللہ پاک کی قسم ہے میں پیغمبر سے پوچھو تو قبر سے بڑی کوئی سخت جیل نہیں، قبر سے بڑی سخت کوئی کوٹھڑی نہیں، قبر سے بڑی سخت کوئی اندھیرے والی جگہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور فرماتے لوگوں قبر بندے کو یاد کرتی ہے، قبر بندے کو یاد کرتی ہے، قبر بندے کو پکارتی ہے اور کہتی ہے انا بیت الوحشا، انا بیت الظلمہ، انا بیت الدور، او دنیا میں جینے والوں میں اندھیروں کا گھر ہوں، میرے لیے روشنیاں لے کے آنا، نماز والی روشنی، قرآن والی روشنی، ذکر والی روشنی، صلہ رحمی والی روشنی، اللہ کے قرب والی روشنی لے کے آنا۔ انا بیت الدور، میرے اندر سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، میرے اندر کیڑے مکوڑے بھی بہت ہیں، اس کی تیاری کر کے آنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ قبر نو اڑی کانت رہندیاں نے تیریاں، موت روز کر تیرے مار دیو پھیریاں، تیریاں تے بندیا اے ساواں بھی نہیں تیریاں، قبر نو اڑی کانت رہندیاں نے تیریاں۔ لوگ کہتے ہیں یہ پلاٹ فلاں کا، یہ گاڑی فلاں کی، یہ کوٹھی فلاں کی، یہ فیکٹری فلاں کی، یہ جائیداد فلاں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے تیریاں تے بندیا اے
ساواں بھی نہیں تیریاں، کچھ نہیں تیرا، تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ سانس آ رہی ہے، پتہ نہیں دوسری سانس نکلنی ہے کہ نہیں نکلنی، سانس اندر لے کے گیا ہوں، پتہ نہیں باہر آنی ہے کہ نہیں آنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محبوب نے فرمایا لوگوں، قبر بندے کو پکارتی ہے، قبر بندے کو یاد کرتی ہے، قبر بندے کا تذکرہ کرتی ہے۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، زندگیاں گزرتی جا رہی ہیں، بندہ بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، مگر جس قدر زندگی گزر رہی ہے بندہ غفلت میں، سستی میں، کاہلی میں اور آگے بڑھتا جا رہا، اور آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اٹھنے والے روزانہ کے جنازے، روزانہ کی میتیں اس بندے کو سمجھا نہیں رہی، اس غافل کو کون سمجھائے گا اور اس کو کب سمجھ آئے گا؟ دیکھ لو کتنے جنازے ہیں جو رمضان سے پہلے والے دن میں پڑھے گئے۔ آج رات کو تراویح پڑھنی ہے، عصر کے بعد ہم جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کتنے لوگ ہیں جن کو رمضان دیکھنا نصیب نہیں ہوا، آرزو تھی، التجا تھی، رمضان آ رہا، روزے رکھنے ہیں، سحریوں کے پروگرام تھے، افطاریوں کے پروگرام تھے، وہ سارے پروگرام اپنی جگہ پہ رہ گئے، یہ قبر میں جا کر کے سو گئے۔ اللہ نے آپ کو فرصت دی ہے، موقع دیا، ٹائم دیا، میرے برادر، سستی کر کے روزہ نہیں چھوڑنا، سستی کر کے قرآن نہیں چھوڑنا، سستی کر کے نماز نہیں چھوڑنی۔ یہ تو نصیبوں والوں کی قسمت میں رمضان آتا ہے، عام کس بندے کو نصیب ہے رمضان؟ اور اس رمضان میں سب سے بڑی تیاری اپنی قبر کی کرنی ہے۔ یہ فکر بڑی خوبصورت فکر ہے، اللہ کی قسم اس فکر نے بڑے بڑے اولیاء اللہ کی نیندیں اڑا دی ہیں، اس فکر نے بڑے بڑے لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہیں۔ غور کرنا ذرا، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر فکر والی زندگی لے کے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگ مانگ کے لیا، افضل البشری بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام ابو بکر کا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں نے ہر بندے کے احسان کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ تو قیامت والے دن اللہ ہی دے گا۔ اتنے عظیم ہیں، اتنے نیک ہیں، مگر اس صدیق کو بھی فکر قبر کی کھا رہی ہے، اس صدیق کو بھی فکر قبر کی کھا رہی ہے، رات کی نیند نہیں ہے، بے چینی بے چینی ہے۔ ابو بکر قبر میں جائے گا، عمل کون سا لے کے جائے گا؟ کون سا عمل میرا ہے جو قبر میں مجھے چھڑائے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑا رویا کرتے، بڑا رویا کرتے، حتیٰ کہ ایک دن چڑیاں کو بیٹھے ہوئے دیکھا درخت پر، فرمانے لگے لو انی عصفورۃ، کاش ابو بکر تو بھی چڑیا ہی ہوتا۔ ابو بکر اس چڑیا نے مر جانا ہے، اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، یہ قبر میں نہیں جائے گی، اس کو جزا و سزا نہیں ہوگی۔ کاش ابو بکر تو چڑیا ہی ہوتا، چڑی بن کے دنیا سے چلا جاتا، قبر کے عذاب سے تو بچ جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی میرے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر کی تیاری اس طرح سے کیا کرتے، ایک دن لسٹیں بڑی غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی، بیوہ عورتوں کی، ہر ایک کے آگے اس کے کفیل کا نام لکھا گیا۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا ایک نبینی عورت ہے بھی بیوہ ہے، مگر اس کے سامنے کسی کا بھی نام نہیں لکھا ہوا۔ خود خلیفۃ المسلمین ہے، لسٹیں بنوائی غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی۔ اللہ کی قسم جب غیرت مند حکمران ہو اور ان کے اندر ایمانی جرت اور غیرت موجود ہو، پھر غریبوں کو امیروں کے دروازے پہ نہیں آنا پڑتا، بلکہ امیر ڈھونڈ ڈھونڈ کے غریبوں کو دیا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق نے لسٹ بنوائی اور آگے نام لکھ دیے، اس بیوہ کی کفالت فلاں کرے گا، اس کی کفالت فلاں کرے گا، اس کی کفالت فلاں کرے گا۔ ایک ڈبہ خالی چھوڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر فرماتے میں نے یہ لسٹ پڑھی نا، میں نے کہا یہ بیوہ عورت، نبینی عورت
اور اس کا آگے ڈبہ کفیل کوئی بھی نہیں ہے. عمر تو جا کے اس کی کفالت کر، لگتا ہے کوئی بندہ نہیں ملا ہوگا اس لیے ڈبہ خالی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، جا کے کہتے میں نے دیکھا صبح صبح اس کے گھر کی صفائی بھی ہوئی ہے، مٹکے میں پانی بھی بھرا ہوا ہے اور اس کو ناشتہ بھی کوئی کروا گیا ہے. میں نے کہا لے بھی یہ تو کوئی بندہ پہلے میرے سے پہنچ گیا، کل اس سے صبح ہوگا. کل میں صبح ہو آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے گھر سے ایک بندہ جھاڑو دے کے منہ لپیٹ کے نکل رہا ہے. ہائے جن کو قبروں کی فکر ہوتی ہے وہ نیکیاں بھی منہ لپیٹ لپیٹ کے کرتے ہیں. وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی قبر کی تیاریاں کس طرح سے کیا کرتے تھے. حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے پہچان نہ ہوئی، میں راستے میں کھڑا ہو گیا، جب یہ پاس سے گزرا میں نے کہا رک جا. اور رات کے اندھیروں میں بیوہ عورتوں کے گھروں میں گھسنے والے اپنے منہ سے نقاب اتار کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. مجھے کیا پتا تھا یہ بندہ کون ہے. اس نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا اور کہنے لگے یار عمر کیوں غصہ کرتا ہے؟ میں مسلمانوں کا خلیفہ ابو بکر راتوں کو چھپ چھپ کے بیوہ کی خدمت کرنے آیا تھا. اللہ کی قسم ہے قبر کی فکر ان لوگوں کو رات کو جگا دیتی تھی، قبر کی فکر چھپ چھپ کے بیوہ کی خدمتیں کرواتی تھی، آخرت کی فکر ان لوگوں کی زندگیوں کو اس طرح بدلتی تھی. اللہ پاک نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. کائنات والوں حساب قریب آ رہا ہے مگر لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں اور غفلت میں جاتے جا رہے ہیں. دعا کرو اللہ ہم سب کی قبر کی گھاٹی آسان فرما دے. مولا ہم قبر میں جائیں تو پروٹوکول اپنے ولیوں جیسا نصیب فرما دے. اللہ بڑے نکمے ہیں، بڑے سست ہیں، بڑے غافل ہیں. مولا اس رمضان کی برکت سے ہماری سستیاں دور کر دے. اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کا نور نصیب فرما دے، ایمان کا سرور نصیب فرما دے. اللہ ہماری قبروں کی تیاری کی فکر نصیب فرما دے. میرے بھائی فکر والوں کی زندگیاں دیکھے ذرا. ہم تو بڑے مطمئن ہیں، نماز پڑھ کے بڑے مطمئن ہیں، قرآن پڑھ کے بڑے مطمئن ہیں، روزہ رکھ کے بڑے مطمئن ہیں. یہ ساری رات جاگ کے رو کے بھی مطمئن نہیں ہوتے تھے، پریشان رہتے تھے شہنشاہ کا سامنا کیسے کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے دعائیں کر کر کے لیا ہے. آپ معراج کی رات آئے، فرمایا عمر کدھر ہے؟ حضور خیریت ہے. فرمایا عمر کے لیے خوشخبری ہے. عمر یار میں رات کو نا معراج کی رات گیا تھا تو میں جنت دیکھ کے ہوں، جنت میں ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا ہے. اتنا خوبصورت محل تھا کہ جب میری نظر پڑی تو مجھے ایسے لگا کہ یہ جنت تو نبی تیری ہی ہو سکتی ہے. تو میں نے جبریل سے پوچھا لمن ھذا البیت، جبریل یہ کوٹھی کس کی ہے؟ اس نے کہا رجل من قریش، ایک قریشی نوجوان کی ہے. میں نے کہا انا رجل من قریش، میں بھی جوان ہوں اور قریشی ہوں، مجھے بتا یہ کوٹھی کس کی ہے؟ اس نے کہا رجل من امت محمد، یہ امت محمد کے ایک شخص کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا یار جبریل میں خود نبی ہوں اور میرے امتی کی کوٹھی اتنی خوبصورت، مجھے تو بتا دے ذرا. کہا حضور آپ کا ایک امتی ہے اسمہ عمر بن الخطاب، جس کا نام عمر بن خطاب ہے، یہ خوبصورت جنت اس کی ہے. میں نے کہا یہ باہر سے کتنی خوبصورت، اندر جا کے دیکھو. جب میں اندر جانے لگا تو مجھے کسی عورت کے چلنے کی آواز آئی تو میں واپس آ گیا. عمر تیری غیرت مجھے یاد آ گئی، تو زمین پہ مشورے دیتا، آسمان سے اللہ عورتوں کے لیے پردے کو حکم نازل کر دیتے. میں واپس آ گیا. حضرت عمر رو رہے ہیں، حضور آپ پر بھلا میں غیرت کروں؟ آپ چلے جاتے، آپ جنت دیکھ آتے. فرمایا نہیں عمر واپس آ گیا مگر تیری جنت بڑی خوبصورت میں دیکھ گیا. یار بتاؤ جس کو نبی کہہ رہے تیری میں جنت دیکھ کے آئے، اس کو ابھی کمی رہتی ہے؟ مگر کیسی فکر ہے عمر کو اپنی آخرت کی، قبر کی. اس قبر کا تذکرہ آتا تو عمر اتنا روتے اتنا روتے. اللہ اکبر کبیرہ. آخری زندگی کے ایام آئے، اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کے کہنے لگے عبداللہ بیٹا میری آخری وصیت ہے،
امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو حضور کے پاس مجھے جگہ مل جائے قبر کے لیے۔ اماں جان کے پاس عبداللہ آئے، کہا امی جان بابا عمر بڑے بیمار ہیں، آپ کو پتہ ہے بدبخت نے وار کیا ابو لولو فیروز مجوسی نے، پیٹ سے خون روک ہی نہیں رہا، ایسے لگتا ہے بابا دنیا سے چلے جائیں گے، مگر میرے بابا کی آخری خواہش ہے امی جان مر کے قبر ملے تو حضور کے ساتھ مل جائے، آپ اجازت دیتی ہیں؟ امی جان کہتی ہیں وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اچھا چلو جاؤ عمر کو کہو کہ آپ اپنی قبر وہاں پر بنوا لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب عبداللہ نے آ کر کے خوشخبری دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سوٹ کے بیٹھے، ٹیک لگائی اور ٹیک لگا کے فرماتے ہیں عبداللہ یار میرے چہرے کو زمین پہ رکھ دے، زمین پہ مجھے اتار دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، زمین پہ چہرے کو رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مٹی میں چہرے کو مار رہے ہیں اور ایک جملہ کہہ رہے وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ تَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ۔ عمر کیا بنے گا، تو تلوار لے کے نبی کو قتل کرنے کے لیے چلا تھا، اگر اللہ نے اسی بات پہ تیرا محاسبہ کر لیا تیری قبر کڑی سخت ہو جائے گی۔ اللہ عمر کو معاف کر دے، اللہ عمر کو معاف کر دے۔ دنیا سے جا رہے ہیں مگر زبان پہ یہ الفاظ ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ موت تو آنی کی آنی ہے، اللہ موت بھی شہادت کی آئے، حضور کے شہر میں آئے، اور آخری خواہش یہ ہے کہ قبر بھی حضور کے ساتھ بن جائے، نبی کے ساتھ قبر ہوگی، قبر والی زندگی تو خوبصورت گزرے گی۔ میرے برادر کیسی بڑی فکر ہے۔ حذیفہ بن یمان کو حضور نے نا اپنے خاص خاص راز قیمتی باتیں لکھائی ہوئی ہیں، آپ نے حذیفہ کو منافقین کے نام لکھوا دیے کہ مدینے میں فلاں فلاں منافق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا تو آگے کہتے حذیفہ وہ لسٹ دکھانا یار جس میں منافقوں کے نام لکھے۔ فرمانے لگے کہ حضور نے مجھے راز لکھوایا، میں نہیں دکھاؤں گا کسی کو۔ اچھا تیری مرضی، چلے گئے حضور، دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر پھر آ گئے، کہتے حذیفہ حضور دنیا سے چلے گئے، اب تو راز کی بات نہیں رہی، اب بھی دکھا دے۔ حضرت حذیفہ کہتے عمر آقا کی زندگی میں جو راز میں نے افشا نہیں کیا، حضور کے جانے کے بعد بھی وہ راز کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے حذیفہ تو نے کیا سمجھا میں عمر لوگوں کے عیب دیکھنا چاہتا ہوں؟ یار مجھے اتنا بتا دے ان منافقوں میں کہیں عمر کا نام موجود تو نہیں ہے، ان لسٹوں کے اندر عمر کا نام ہے کہ نہیں؟ مجھے تو اپنی فکر لگی ہے، مجھے تو اپنی پریشانی لگی ہے، میں تو اپنے غم کو لے کے رو رہا ہوں۔ او حذیفہ مجھے لوگوں کا مسئلہ نہیں، مجھے یہ خطرہ ہے عمر کہیں تیرا بھی نام منافقوں کے اندر نہ آ جائے۔ اللہ کی قسم قبر کی فکر لے کے وہ اس طرح سے راتوں کو جاگا کرتے، قبر کی فکر لے کے اس طرح پریشانیوں میں پھرا کر دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے ایمان والو کہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی رنگینیاں کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہیں پر بس نہیں اور کرنا ذرا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن ہے، نبی کی دو بیٹیوں عثمان کے گھر ہیں، آسمان کے فرشتے بھی عثمان کا حیا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے کئی بار جنت کی بشارت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ وہ پیارے عثمان قبرستان سے گزرے تو ایک قبر پہ بیٹھ گئے، اتنا روئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی بلّا لحیتہ، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ان کا غلام ہے خمران، وہ پیچھے آیا، آ کر کے حضرت عثمان کو اٹھایا، کہنے لگے بس کرو عثمان بس کرو، بڑا رو لیا۔ آنکھیں صاف کی، جب چلنے لگے تو عمران کہتے ہیں عمر عثمان اتنا تو بتاؤ یہ قبر آپ کے ابو کی تھی یا آپ کی امی کی تھی؟ اتنا رو رہے تھے
ابو یاد آ گئے ہوں گے یا امی یاد آ گئی ہوں گی؟ اللہ اکبر، قربان جائے ان پاک باز ہستیوں کے ایمان پہ۔ کہنے لگے حمران مجھے نہیں پتا یہ قبر کس کی ہے، نہ میری امی کی ہے نہ میرے ابو کی ہے، اور میں نے تو قبر کو دیکھا تو عثمان کو اپنی قبر یاد آ گئی۔ عثمان تو اپنی قبر کے لیے رو رہا ہے۔ اول منزل من منازل الاخرہ، حضور نے فرمایا تھا قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چل ویکھ قبر دیاں کنداں نوں، اوئے چل ویکھ قبر دیاں کنداں نوں، نہ پل تو کفن دیاں بنداں نوں، چل ویکھ قبر دیاں کنداں نوں، نہ پل تو کفن دیاں بنداں نوں، اوئے چھڈ دنیا دے زن فرزنداں نوں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ پڑھ لو جمعے کا ٹائم، بڑے قیمتی لمحات ہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اور اے موت کسے نو نہیں چھوڑ دیجے، چن چن کے کلیاں توڑ دیجے، جوانا دیاں توڑا مروڑ دیجے، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ کیسی فکر ان لوگوں کی زندگی میں، کیسی بڑی فکر تھی۔ اللہ یہ فکر ہم سب کو نصیب فرما دے، اللہ یہ سوچ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ کوئی تنہائی میں بیٹھا رو رہا ہو، کوئی اکیلے پن پہ بیٹھا رو رہا ہو، اس کو آ کے کوئی پوچھے کیوں رو رہے ہو، کیا پریشانی ہے، تو وہ کہے برادر پریشانی ایک ہی ہے، مر کے اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے، بس قبر کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ اور میرے برادر دنیا بڑی روتی ہے، بڑی روتی ہے، کوئی گھر سے تنگ، کوئی بچوں سے تنگ، کوئی خاندان سے تنگ، کوئی برادری سے تنگ، کوئی کاروبار سے تنگ، کوئی معاملات سے تنگ۔ اللہ آنکھوں میں آنسو آئیں تو قبر کی فکر میں آئیں۔ اللہ کی قسم اگر ادھر روئے گا نا پھر تجھے آگے جا کے نہیں رونا پڑے گا، اگر ادھر آنسو نکلیں گے پھر آگے آنسو نہیں نکلیں گے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے ہجرت کر کے آئے، مکہ سے تنگ آ کے حبشہ گئے، حبشہ سے واپس آئے نا، حضور فرماتے جعفر بڑا سفر کر کے آیا، کوئی واقعہ سنا دے، تیری زندگی کا کوئی عجیب واقعہ، کوئی چیز تو نے ایسی دیکھی، کوئی ہمیں واقعہ سنا یار اپنی ہجرت کا۔ صحابہ بھی بیٹھے ہیں، حضور بھی بیٹھے ہیں۔ حضرت جعفر کہتے ہیں حضور ایک بات نہیں بھولتی مجھے، ایک واقعہ نہیں بھولتا۔ فرمایا کیا واقعہ ہے؟ کہنے لگا حضور جب ہم حبشہ سے نکلے نا تو میں نے دیکھا کچھ اور بھی لوگ آ رہے تھے، ایک بوڑھی اماں تھی، اس نے اپنا سارا سامان گٹھڑی کا اپنے سر پہ رکھا ہوا تھا، یہ جا رہی تھی۔ حضور کچھ نوجوان لڑکے کھیلتے ہوئے، شوخیاں کرتے ہوئے، بدتمیزیاں کرتے ہوئے نا وہاں سے گزرے۔ ایک لڑکے نے نا اماں کو جان بوجھ کے دھکا دیا، کونی ماری، یہ اماں نا زمین پہ گری اور اس کی گٹھڑی بھی گر گئی اور اس کا سامان بکھر گیا۔ حضور وہ اماں اپنا سامان اٹھا رہی تھی اور ایک جملہ کہہ رہی تھی، کہتی تھی اوے بچے آج تیرے پاس طاقت ہے، اس دن کیا جواب دے گا جب تو بھی اللہ کے سامنے ہوگا اور میں بھی اللہ کے سامنے ہوں۔ جعفر کہتے ہیں میں یہ جملہ کہہ رہا تھا، حضور کہتے تھے پھر بتا پھر بتا، اور کہہ رہے تھے اماں نے سچ کہا، ایک دن سب نے سامنے جانا ہے، انہوں نے بھی جانا ہے، ظالم بھی جائے گا، مظلوم بھی جائے گا، مال کھانے والا بھی جائے گا، مال دینے والا بھی جائے گا، چور بھی جائے گا، ڈکیٹ بھی جائے گا، زانی بھی جائے گا، شرابی بھی جائے گا، بے نماز بھی جائے گا، سود خور بھی جائے گا، اوے تجھے سب کو جانا پڑے گا۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو ایسے گر رہے تھے جس طرح موتیوں کے قطرے گرتے، اور آپ ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے اماں نے سچ کہا تھا، اللہ کے سامنے تو سب کو جانا پڑے۔
میرے برادر فکر بڑی چیز ہے، بہت بڑی فکر ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی زین العابدین بڑی عظیم شخصیت ہے، کربلا کے گواہ ہیں زین العابدین، حسنین کریمین کے سایہ میں پلنے والے ہیں زین العابدین، اہل بیت کے عظیم چشم و چراغ ہیں زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے کہتے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اتنے جملے کہتے اور بے ہوش ہو جاتے، لوگ ان کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارتے، جب ہوش آتا تو پھر کہتے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر ان کے منہ کے چھینٹے مارے جاتے، جب ہوش آتا بار بار بے ہوش ہوئے، بار بار ہوش دلایا گیا۔ ایک ساتھی نے پوچھا زین العابدین طبیعت جو نہیں صحیح تو آرام کر لیں، جب صحت ٹھیک ہوگی پھر بیت اللہ کا طواف کر لینا۔ فرمانے لگے طبیعت تو ٹھیک ہے زین العابدین دا نامہ ٹھیک نہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے، زین العابدین کو قبر ٹھیک نظر نہیں آ رہی، طبیعت تو ٹھیک ہے، زین العابدین کو نیکیاں ٹھیک نظر نہیں آ رہی۔ اوے اللہ کے بندو، جب میں کہتا ہوں لبیک اللہ میں تیرے در پہ آ گیا، اللہ میں تیرے در پہ آ گیا، اپنے عمل دے کے ایسے لگتا ہے اللہ یہ نہ کہہ دے لا لبیک زین العابدین واپس چلا جا، زین العابدین واپس چلا جا۔ حضرات بے ہوش ہوتا ہوں، اپنے عمل نامے کو دیکھ کے روتا ہوں، اپنے عمل نامے کو دیکھ کے اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں اور اس لیے پریشان ہوں، مولا نے پتہ نہیں کیا جواب دینا ہے، اللہ کہیں رد نہ کر دے، کہیں واپس نہ کر دے۔ اور میرے برادر یہ ایسا اہل بیت کا چشم و چراغ ہے، وہ بھی قبر کی فکر میں اتنا روتا ہے، یار تو کیوں بے پرواہ ہو گیا، تو کیوں غفلت کی نیند سو گیا، تجھے کیوں ان چیزوں نے دور کر دیا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ میں نے ایک محدث کے بارے میں پڑھا، یہ کاروبار کرتا ہے، کھیس بناتا ہے، چادریں بناتے ہیں۔ ایک چادر بنائی آرڈر پر، بڑی خوبصورت چادر، بندہ لے گیا، 2-3 دن کے بعد وہ آ گیا، اس نے کہا بابا جی یہ چادر میں نے آپ کو آرڈر پہ بنوائی تھی، پیسے بھی ایڈوانس دیے تھے، اس چادر کا یہ دھاگا دیکھو، یہ دیکھو، یہ چیز دیکھو، یہ دیکھو، اس میں یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے۔ اس بزرگ کی نا آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو وہ دیکھ کے ترس کھا کے کہنے لگا اچھا پریشان نہ ہو، میں چادر واپس نہیں کرنے آیا، میں تو صرف دکھانے آیا ہوں۔ اس کو کہتے ہو نہیں میرے بیٹے اس چادر کی کیا حیثیت ہے، رکھ دے ادھر، جو لینی اٹھا کے لے جا، مجھے تو رونا اس لیے آیا ہے کہ ایک بندہ ہو کے کتنا نازک مزاج ہے، میری ہفتے کی محنت پہ کتنے کیڑے نکال رہا ہے، روتا اس لیے ہوں شہنشاہ بادشاہ کہیں میری پوری زندگی سے کتنے کیڑے نکالے گا۔ اگر اللہ نے کہہ دیا تیری نماز بھی درست نہیں، تیرا روزہ بھی درست نہیں، تیری تلاوت بھی درست نہیں، کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں تو چادر کو دیکھ کے، تیری نازک مزاجیوں کو دیکھ کے شہنشاہ کو رو کے، شہنشاہ کو یاد کر کے روتا ہوں کہ وہ میرے عمل کے بارے میں کیا کہے۔ یار یہ فکر والے لوگوں کی زندگیاں تھی، یہ کاروبار بھی کرتے تھے تو قبر کو نہیں بھولتے تھے، یہ سوتے بھی تھے تو قبر کو نہیں بھولتے تھے، یہ لین دین بھی کرتے تھے تو قبر کو نہیں بھولتے تھے، یہ معاملات بھی کرتے تھے تو قبر کو نہیں بھولتے تھے۔ آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، میرے پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی، ایک صحابی آیا بڑا ہی بڑا پریشان ہے، چہرے سے رنگ اترا ہوا، غمگین ہے، آ کے کہنے لگا حضور بڑا ظلم ہو گیا، حضور بڑا ہی پریشان ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کر کے آیا ہے، کیا ہو گیا؟ کہتا اللہ کے رسول میرے 2 نوکر ہیں، 3 جرم ان کے اندر ہیں، اللہ کے رسول میری نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، میرا نقصان بھی کرتے ہیں،
اور اوپر سے مجھے دھمکیاں بھی دیتے ہیں. جدھر بھیجتا ہوں نا کوئی الٹا کام کر کے آتے, بلا میں بڑے آتے ہیں, حضور میری بات بھی نہیں مانتے, اور اوپر سے کچھ کہتا ہوں نا تو دھمکیاں دیتے, تیرا نقصان کر دیں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے غصہ آیا, میں نے ایک نوکر کے منہ پہ تھپڑ مار دیا ہے. اب پریشان ہو گیا ہوں, کہیں قیامت والے دن اللہ اس تھپڑ کا حساب تو نہیں لے گا, اس لیے پریشان ہو کر کے آپ کے پاس آیا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے, میرے صحابی سن لے, قیامت والا دن آئے گا, اللہ پاک نے تیرے نوکروں غلاموں کی غلطیاں ایک پلڑے میں رکھنی ہے, دوسرے پلڑے میں تیری ڈانٹ ڈپٹ اور تیرے تھپڑ کو رکھنا ہے. اگر تیری ڈانٹ زیادہ ہوگی, نوکروں کی غلطیاں تھوڑی ہوں گی تو تجھے سزا ملے گی. اگر نوکروں کی غلطیاں زیادہ تھی تو اللہ تجھے چھوڑ دے گے. یہ تو پتہ اس دن لگے گا جس دن ترازو لگے گا. اس صحابی نے اتنے جملے سنے, زاروں قطار اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگے, اللہ کے رسول کوئی معافی کی جگہ ہے, کوئی معافی کا راستہ ہے؟ حضور فرماتے, مجھے کیوں پوچھتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اللہ فرماتے, لوگوں ذرہ جتنا بھی ظلم کر کے آؤ گے یا ذرہ جتنی بھی زیادتی کر کے آؤ گے, میں نے ترازو لگانا ہے, میں نے پورا بدلہ دینا ہے. اتینا بہا وکفا بنا حاسبین. او کائنات والوں, میرے سے بڑا اکاؤنٹنٹ کوئی نہیں, میرے سے بڑا محاسب کوئی نہیں, میرے سے بڑا آڈٹ کرنے والا کوئی نہیں. تیری چلاکیاں اپنی جگہ پہ, مگر یاد کر میرا رب بڑا محاسب ہے. تیری چلاکیاں اپنی جگہ پہ, مگر میرا رب بڑا اکاؤنٹنٹ ہے. تیری چلاکیاں اپنی جگہ پہ, مگر میرے برادر حساب بڑا سخت ہے, وہ ترازو بڑا سخت ہے, وہ منزل بڑی سخت ہے. آؤ رمضان کی راتوں میں رو کے کہا کر, اللہ میری گردن کو جہنم سے آزاد کر دے, اللہ میری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے, اللہ قبر کے حساب سے بچا لے. یاد کر کے اپنی قبر کے لیے دعائیں کیا کر. میں لمحہ فکریہ دے کے کہنا چاہتا ہوں, اوے بندیا تو اپنی اوقات نو پچھان لے, قبراں دی اس کالی رات نو پچھان لے. بندیا تو اپنی اوقات نو پچھان لے, قبراں دی اس کالی رات نو پچھان لے. جنہ نال ٹورنا سے تو گینگ بن کے, قبراں نو لے چلے تینو جانجی بن کے. اوے اٹھ ذرا لاڑیا, بارات نو پہچان لے. دیکھ لو ہمارے بھائی عتیق, ادھر ہی رہنے والے, ادھر ہی جمعے پڑھنے والے, ادھر نمازیں پڑھنے والے, پتہ نہیں رمضان آ رہا ہے میرا جنازہ نصیب ہوگا, مگر مجھے رمضان میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا نصیب نہیں ہوگا. کل جو ارد گرد رہتے تھے آج خود ہی بھاگ کے میتیں اٹھا کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اوے لا کے ادھار تیرا تیرے یار چلے نی, لا کے ادھار تیرا تیرے یار چلے نی. مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نہیں. ویرا تیری یہ اوقات نو پہچان لے, قبراں دی اس کالی رات نو پہچان لے. اور پچھوں اولاد تیری پانیاں نے بنڈیاں, اوے پچھوں اولاد تیری پانیاں نے بنڈیاں, پھر تیرے مال دیاں پینیاں نے بنڈیاں. اوے کفن دی چٹی جئی سوغات نو پہچان لے, قبراں دی اس کالی رات نو پہچان لے.
फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह हम सबको आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। ये अम्बिया वाली, औलिया वाली, सहाबा वाली फ़िक्र नसीब फरमा दे। अल्लाह हमारी कब्रों को जहन्नम से आज़ाद फरमा दे।